سمجھیں کہ خلفائے راشدین میں ترتیب وہی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امت کے سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلافت کی ترتیب ہی پر جو کہتا ہے نہیں حق تھا حضرت علی کا اور ابو بکر و عمر نے غصب کر لیا، وہ اللہ پر اتہام باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے۔ کیا خدا کی خدائی نہیں چل سکی حضرت ابو بکر و عمر کے آگے؟ ظاہر سی بات ہے، خدا نے چاہا تبھی وہ خلیفہ بنے نا۔ تو جب خدا نے ان کو خلافت میں پہلا درجہ دے دیا تو تم کون ہوتے ہو علی کا پہلا درجہ کہنے والے؟ خلافت کی ترتیب پر فضائل، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں جنہوں نے بدر کی جو پہلی اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی اس میں شرکت کیا، پھر اس کے بعد اصحاب حدیبیہ ہیں جنہوں نے بیعت الرضوان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد جو اور لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، یہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب بتاؤ، ان سابقین اولین کی تذلیل اور تفسیق کرنے والے اس امت کے آخر طبقے کے لوگ کیا قیامت کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو یہی کہا تھا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری لوگ، اول لوگ پر، پہلے لوگ پر جو سابقین اولین ہیں ان پر لعن تان کریں گے۔ کیسا لعن تان چاہیے صاحب؟ کہتے 5 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے، اور نعوذ باللہ کیا کیا اتہام باندھتے ہیں، کیا کیا بہتان ہے، وہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو میرا سارا وقت نکل جائے۔ مجھے ابھی جملے کو ذرا اور سمجھانا آپ کو۔ اب اتنا تو ہے، خیر ہم یہ کہیں گے کہ ہم کہاں صاحب، ہم تو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم کریں جیسا اللہ کے صحابہ کی تعظیم کا حق ہے، اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی اپنے سابقین اولین میں سے کسی پر لعن طعن کریں۔ کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرقے کا کوئی جو عظیم انسان ہے، جو عظمت والا انسان ہے، اس کی تذلیل و توہین اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھلے غیر مسلم ہی ہو، لیکن وہ اپنی قوم کا ذی مرتبہ انسان ہے، اس کی تذلیل اور تفسیق کرنا اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہری بات سن۔ اب ایک اور مصداق سنیے اس حدیث شریف کے اس جملے کا، اس آخر والے پہلے والے پر لعن طعن کرنے لگے۔ بھئی دیکھو، ہر ایک جو موجود ہے اس کے پہلے والا وہ اس سے پہلے ہے اور بعد والا اس کا آخر ہے۔ ہر بیٹا آخر ہے، باپ اول ہے۔ جب بیٹے باپ پر لعن طعن کرنے لگے تو پھر سمجھو قیامت قریب ہے۔ بیٹے باپ پر لعن طعن کرنے لگے، سمجھو قیامت قریب ہے۔ اپنے باپ دادوں اور اپنی نسلوں پر وہ برا کہنے لگے۔ آپ کو تعجب ہوگا صاحب کہ کہیں بیٹا بھی باپ کو برا کہتا ہے؟ میرے سامنے ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، 3 یا 4 دن ہوئے یا 2 ہی دن ہوئے غالباً، پہلے تو باپ آیا بیچارہ، اس نے آ کر کے مجھے 1 گھنٹہ اپنی کہانی سنائی۔ یہ کاروبار کیا، ایسا کیا، 6 بیٹے تھے، ان کو یہ کرایا، ان کو یہ کرایا، ان کو یہ کرایا۔ میں بھی کتاب بند کر کے اپنی سنتا رہا اس کی کہانی۔ بھائی بیچارہ دکھی ہے سننے۔ کہتا میں اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤں گا کل کو، آپ وقت دے دیں میں سمجھاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے کر کے آؤ، میں کچھ کوشش کروں گا سمجھانے، جو مسئلہ ہے شریعت کا وہ میں بتا دوں گا۔ وہ اپنے 3 بچوں کو لے کر کے آئے دوسرے دن، اور پھر انہوں نے بھی اپنی کہانی سنائی، باپ نے بھی سنائی۔ وہ اس کو آخر اس کا بڑا بیٹا جس پر اس کو بڑا مان تھا، وہ یہ میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ پھر کیوں پیدا کیا اس نے؟ پیدا کیا تو کرنا ہی پڑے۔ باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہم کو؟ باپ نے پیدا کیا، تیرے مقدر تھی زندگی، تو اس دنیا میں آیا، خدا نے تجھے اس باپ کو وسیلہ بنایا، اس باپ کا تجھے احترام کرنا چاہیے۔ ایسا ویسا باپ نہیں بھائی،
سب کو اس نے 4-4 لاکھ روپیہ دے کر کے سب کے کاروبار کرا دیے. باپ خود کہہ رہا, بیٹے بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم کو کاروبار کرا دے. لیکن ابھی بٹوارے کا کچھ مسئلہ ہے, زمین جائیداد کا, زمین جائیداد کے بٹوارے کا کچھ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو لے کر کے ناچاقی ہے اور باپ پر یہ اتہام ہے کہ باپ 2 بچوں کو زیادہ دے رہا ہے. باپ یہ کہہ رہا میں نے ان لوگوں کو کاروبار کرا دیا, انہوں نے لاکھوں کمایا, کروڑوں کمایا, میں کبھی پوچھنے نہیں گیا. 1 کروڑ پتی ہے, 1 لاکھ پتی ہے, اس کے پاس زیادہ سے زیادہ. جو چھوٹے ہیں ان کو میں نے زمین دے دیا, گھر دے دیا, تاکہ چونکہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا لیکن ابھی انہوں نے اپنے پیر پر کھڑے ہو کر کے نہیں کمایا. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, بچوں کو دو تو برابر دو, انصاف کرو. اب یہ ٹھیک ہے, وہ سب اپنی جگہ ہے, تم انصاف کا تقاضا باپ سے کرتے ہو, لیکن تمہارا یہ جملہ مجھے کھٹکتا ہے کہ تم نے باپ کو یہ کہا کہ پھر پیدا کیوں کیا. ایک بیٹے کی زبان سے باپ کے لیے یہ لفظ, کیا آپ بتاؤ شریعت اجازت دیتی ہے یا معاشرہ اجازت دیتا ہے یا کوئی شریف انسان اس کو سننا پسند کرتا ہے کہ بیٹا باپ کو یہ کہے کہ تم نے ہم کو پیدا کیوں کیا تھا؟ پیدا کیا تو کرنا پڑے گا. ہر ایک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے, اپنے بیٹے کو تو جانور بھی کھلاتا ہے اپنے بچوں کو, لیکن کیا کوئی باپ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا غریب رہے, فقیر رہے, یا وہ ترقی نہ کرے دنیا میں؟ ناانصافی کیوں کرے گا؟ تم لوگ سگے بھائی ہو, تم ایک باپ کے پشت سے پیدا ہوئے, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, باپ ناانصافی کیوں کرے؟ ہمارے اصل میں تصور یہ ہے کہ برابر دیا جائے تب جا کر کے انصاف ہو. ہمارے ایک عزیز ہیں اور موجود بھی ہیں مجلس میں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں سے کیا میں تول کر کے دوں گا کانٹے سے. بھئی انصاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. دیکھو اول تو خوب اچھے سے مسئلہ آ گیا تو میں سمجھا دیں, اول تو خوب اچھے سے یہ جاننا چاہیے نا باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جائیداد اور اپنی جن چیزوں کا وہ مالک ہے وہ اپنے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں اپنی زندگی میں تقسیم کرے, باپ کے ذمہ نہیں. جن چیزوں کا وہ مالک ہے میں منع کرتا ہوں. میرے پاس اگر آتے بھی کچھ لوگوں کو اصل میں تقریر سن لیتے ہیں کہ میراث دینی چاہیے اور مرنے کے بعد بچے بچیوں کا حصہ دیتے نہیں, تو اپنی زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میری یہ چیز ہے ذرا آپ بانٹ دیجئے, اتنے لڑکے اتنے لڑکیاں. پہلے میں ان کو منع کرتا ہوں, مت بانٹو, اللہ کے واسطے مت بانٹو. تم مالک ہو, جب تک کہ تم نہیں مرو گے تب تک تمہاری ملکیت ہے وہ چیز. اگر تم نے بانٹ دیا, کل کو خدا نخواستہ چارپائی پہ پڑ گئے, کوئی تم کو نہیں پوچھے تمہاری زندگی کا کیا ہوگا. خدا نے جو چیزیں تم کو دیا تم اپنی ملکیت میں رکھو. رہ گیا میراث کا مسئلہ, اس کو حل کرنے کے لیے میں تمہیں 2 بات بتاتا ہوں. تم یا تو اولاد کو اسلامی تربیت کرو تاکہ تمہیں ظن غالب ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے شریعت کے مطابق میراث تقسیم کریں گے. اور اگر یہ اسلامی تربیت نہیں کر سکے, کوئی اس میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مقدر کی بھی بات ہے. ہر ایک چاہتا ہے, جس کو ذرا سا بھی دینداری ہے وہ چاہتا ہے ہمارے بچے دین کے راستے پہ آئیں, ان کی اسلامی تربیت ہو, لیکن اب نہیں ہو سکی, تعلیم نہیں ہو سکی, تربیت نہیں ہو سکی. باپ کو یہ معلوم ہے کہ میرے بچے اس مزاج کے نہیں ہیں, میرے مرنے کے بعد جو بڑا ہے وہ چھوٹوں کا حق مار دے گا, یا یہ بچے بچیوں کا حق مار دیں گے. پتہ چل جاتا ہے ہر ایک کو اپنے بچوں کے قرائن اور اپنے بچوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ کرنے والا کیا ہے, کس رخ پہ جا رہا ہے, یہ کس رخ پہ اس کی اٹھان ہے. ہوا کا رخ یہ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے. تو جب ہوا کا رخ یہ بتا دے کہ یہ بچے شریعت کے مطابق چلنے والے نہیں ہیں اور یہ اسلامی شریعت کے مطابق میراث تقسیم کر کے بہنوں کو نہیں دیں گے یا بڑا بھائی چھوٹوں کا حصہ نہیں دے گا, تو باپ کو یہ چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں وصیت نامہ لکھے. علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے, کہ وصیت نامہ لکھ کر کے ما وجب بھی, جو چیز ہے اس کے ذمے میں واجب ہے اس کا وصیت نامہ لکھ کر کے رکھنا ضروری ہے. وہ وصیت نامہ لکھے کہ میری پلا جائیداد ہے, اتنی چیزیں میری ملکیت میں ہے, میرے مرنے کے بعد
میرا قرض ادا کیا جائے، میری تجہیز و تکفین کی جائے اور میری وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد جو بچے اس کو ورثہ میں قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان بچوں پر بانٹنا فرض ہے۔ یہ میری وصیت ہے۔ وہ سبکدوش ہو جائے گا، اللہ کے ہاں وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ اب یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میراث تقسیم کریں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ باپ چاہتا ہے، اصل میں دیکھو تھوڑا سا مسئلہ باپوں کا بھی ہے اور وہ اس سے زیادہ مسئلہ جہالت کا ہے۔ تھوڑا سا سنتے ہیں کہ میراث دینا چاہیے تو عورت بچیوں کو نہیں دیتے، بچے تو ایسا کرتے ہیں بچیوں کو دے دیتے ہیں، میں فلانی جگہ کا کھیت میں وہ فلانی بچی کو دیتا ہوں، فلانی جگہ والا فلانی بچی کو دیتا ہوں، یا وصیت کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ وصیت آپ کسی وارث، یہ وصیت میں نے بتایا آپ کو کہ آپ یہ وصیت کرو کہ شریعت کے مطابق میرے مرنے کے بعد بانٹنا ہے، یہ وصیت واجب ہے۔ اور آپ یہ وصیت کرو کہ فلاں جگہ کا کھیت فلاں لے لے اور فلاں جگہ کا گھر فلاں لے لے اور فلانی دکان فلاں لے لے گا میرے مرنے کے بعد، یہ وصیت باطل ہے، یہ وصیت باطل ہے۔ ورثہ کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا، اعطى اللہ كل ذی حق حقا فلا وصیۃ للورثہ۔ اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا، لہذا کسی وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں۔ آپ وصیت کر کے مرو گے، وصیت باطل ہو جائے گی شرعی اعتبار سے، اور پھر جو ڈھیر ہوگا سیر ہوگا، پھر جو غالب آتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ اس لیے ایسا مت کرو۔ زندگی میں اگر دینا ہے تو اس کا بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ افضل طریقہ تو یہ ہے کہ جو بھی چیز بانٹو اس کو برابر برابر بانٹو، لڑکا ہو لڑکی، برابر برابر بانٹو۔ ابھی ظاہر سی بات ہے زندگی میں آدمی سب نہیں بانٹ سکتا۔